الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے آنورڈ آگے سٹارٹ کریں گے۔ 96 آیات تک ہم نے ایک لمبا تذکرہ کیا یہودیوں کا متعلق۔ پچھلی دفعہ جو ہمارا تذکرہ تھا یہودیوں پر، اس کا اختتام ہم نے اس بات پر کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت اور کسی کے لیے نہیں بنی، تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو پھر تم مرنے کی تمنا کرو، آرزو کرو مرنے کی۔ لیکن اب وہ مرنے کی آرزو کس طرح کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے بتا دیا کہ یہ مرنے کی آرزو نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنے لیے جو اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں، ان کی کرتوتیں جو آگے ہمارے پاس آ چکی ہیں، ان کرتوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کس طرح مرنے کی تمنا کریں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ یہ دنیا کے انتہائی حریص ہیں، دنیا کی زندگی کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک جو ہے یہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو یہودی ہیں مشرکین سے بھی زیادہ دنیا سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی ملے، تو اس قدر یہ دنیا کے حریص تھے۔ تو انہی آیات، پچھلی دفعہ چونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا، تو انہی آیات کے کانٹیکس میں 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ ایک اس میں لیسن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے اور جب اس انگلی کو باہر نکالے تو جو اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہوگا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو اس کے سامنے پورا سمندر ہے جس کے اندر اس نے اپنی انگلی کو ڈبویا تھا، وہ پورا سمندر آخرت کی زندگی، آخرت کی زندگی اربوں خربوں سال کی، اور دنیا کی زندگی صرف چند سال کی جہاں پر اللہ نے ہمیں بھیجا۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی کہیں گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے گندی جگہ پر بکری کا ایک گلا سڑا میمنا دیکھا، چھوٹا سا میمنا گلا سڑا تھا، کافی دنوں سے مر گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑ کر، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اس مرے ہوئے بکری کے میمنے کو 1 درہم کے بدلے کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرا ہوا اوپر سے گل سڑ چکا 1 درہم کے بدلے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس بکری کے گلے سڑے میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اور جسے آج ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہر چیز ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے صرف یہ دنیا کی ہی زندگی ہے بس۔ اور نبی نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس بکری کے گلے سڑے میمنے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پوری انسانیت، انسان، بچے، بوڑھے، سب مرد عورت، سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد، سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور ہم سے سوال کریں،
یعنی ہر شخص وہ مانگ لے جو اس کی خواہش ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ہر شخص ہم سے وہ مانگ لے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو وہ دے دیں جس کا وہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ تو سب لوگوں کو وہ کچھ دینے کے بعد جو انہوں نے ہم سے مانگا، ہمارے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبوئے اور جب سوئی کو باہر نکالے تو جو سوئی کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے خزانے اتنے ہیں کہ سب انسانوں کو اللہ دے دے جو وہ چاہتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے جو ایک قطرہ سوئی کا لگا ہے سمندر میں ڈبونے کے بعد، یہ قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہمارے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو پرائیورٹی دیے بیٹھے، حالانکہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی ابھی یہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک ہماری اصل زندگی شروع نہیں ہوئی، اب یہ صرف ٹریلر ہے، ایک اصل زندگی ہماری ابھی شروع ہونی ہے موت کے بعد۔ تو یہ پچھلی آیات کے کانٹیکس میں تھوڑی سی گفتگو تھی جو پچھلی دفعہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے شاید نہیں ہو پائی۔ اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ بہت زبردست مضمون ہے یہ بھی۔ یعنی یہودی اس قدر دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں بس اب یہی لگ رہا تھا کہ اب ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس پیغمبر کا ہی انکار کرنا ہے، راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی، ٹھیک ہے، ہم اسے بھی ہٹاتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اب یہاں پر ذکر آئے گا کہ جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ یعنی جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کو آگے سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ اسی نے تو آپ کے دل پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، جبرائیل علیہ السلام نے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن مجید تورات انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ اس پر پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پر یہ کتاب آپ کے دل پر اتاری، اور جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہودیوں نے کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، تو روایات کے اندر وہ تمام سوالات ملتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر انہوں نے کہا چلیں اب یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ دشمن، ہاں وہ تو ہم پر عذاب لے کر آتا رہا ہے، وہ تو ہم پر مصیبتیں نازل کرتا رہا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے۔ ہاں اگر اس کے مقابلہ پر کوئی اور ہوتا، میکائیل علیہ السلام ہوتے تو ہم بات کو مان لیتے، لیکن جبرائیل پر وہی لاتا ہے، اب ہم بات کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے پر انہوں نے انکار کرنا ہی تھا۔ حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جواب دینے سے پہلے انہیں پوچھا تھا کہ اگر میں ان سوالات کے جوابات دے دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے، میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو مان لیں گے۔ لیکن جب آپ نے سوالات کے جوابات دے دیے، انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے پھر ایک نیا سوال یہ والا اٹھا دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ جبرائیل۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، حالانکہ وہی تو کتاب لے کر آیا ہے جو باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت اور بشارت ہے مومنین کے لیے، یعنی اس قرآن مجید کے اندر۔ من کان عدوا للہ
اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، و ملائکتی اور فرشتوں کا، و رسولی اور رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو کلیئر کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، خصوصاً جبرائیل کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کیونکہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر باقی 7 نام بھی اٹیچ کر دیے کہ میکائیل کا جو دشمن ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، حالانکہ ہم نے آپ پر واضح آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں، واضح آیات آپ کی طرف بھیجی ہیں، یعنی وہ آیات اتنی واضح ہیں کہ ہر شخص انہیں دیکھ کر بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس ذکر کو آسان نازل کیا، کوئی ہے کہ نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ ذکر انتہائی آسان ہے، یعنی اس میں یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ، ہاں اس کے جو علوم و فنون ہیں، اس کا جو ایک فن ہے، ایک ماہر ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی زبان کے اندر قرآن کو پڑھیں گے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ پڑھنے کے لحاظ سے بھی انتہائی آسان ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی انتہائی آسان ہے۔ جیسے پیچھے سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 45 ہے غالباً یا 46، اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو نماز کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھنا چاہتے ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے بوجھ ہے نماز، ان کے سر پر ایک بوجھ رہتا ہے نماز کا، پڑھتے نہیں۔ لیکن جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں انہیں نماز کی فکر رہتی ہے کہ میری نماز کہیں نکل نہ جائے، وہ ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو جو تو شخص اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ ہدایت ہے ہی نہیں، اس کے لیے اس میں کوئی کام کی بات نہیں۔ جو ہدایت ہی نہیں حاصل کرنا چاہتا، جو صرف اسے پڑھ کر پشے پست پھینک دینا چاہتا ہے، جس طرح یہ آگے تمام روش جو یہودیوں نے کی وہ آگے بیان ہوں گی۔ تو ہم نے آپ پر واضح دلائل آیات بھیجی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان آیات کا نافرمانوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں پر واضح کر دی ہے کہ یہ اتنی واضح آیات ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ صرف نافرمانی کوئی ہوگا جو ان کا انکار کر دے۔ ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی جو ہے، ایک سمجھدار شخص جو ہے، ایک دانشور جو انسان ہے، وہ کبھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی واضح ہیں، حکم ان سے خود نکل کر باہر آ رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہاں پر میتھ کا فارمولا لگا کر سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ فارمولا لگے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، اس کا آنسر نکلے گا، نہیں، بلکہ اتنی واضح ہے کہ آپ کو پڑھ کر ہی سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا انکار نافرمانوں کے سوا کوئی نہیں کرتا، صرف نافرمان ہی ہیں جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَعْضَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان میں سے کوئی عہد کرتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اس عہد کو توڑ دیتی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو مانتے ہی نہیں، یعنی ایک عہد کر لیتے ہیں، جس طرح کوہ طور پر انہوں نے ایک عہد کیا، اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کئی ڈھیروں سینکڑوں عہد کیے۔ ایک جماعت عہد کر لیا، دوسری جماعت نے عہد کو توڑ دیا اور اکثر نے مانا ہی نہیں، یعنی قولاً انہوں نے اس وقت تسلیم کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم اس بات کو، ہم عہد کرتے ہیں، ہم اگلی دفعہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن ان کے دل میں چور ہوتا ہے، دل میں انہوں نے پہلے یہ سمجھا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا ماننا ہے، صرف اس وقت ہمارے اوپر پریشر ہے، اس پریشر کی وجہ سے ہم ہاں قول اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم عہد کرتے ہیں، لیکن ہم نے کون سا ماننا ہے۔ تو ایسے لوگ آج آپ کو ہمارے معاشرے میں مل جائیں گے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ لین دین کریں، معاملات 100 معاملات کریں، تو وہ آپ کے زبان پر کچھ ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، پیٹھ پہ کچھ ہوتے ہیں، سامنے کچھ ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی یہودیوں کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی چلتی آ رہی ہیں، یہ قرآن آج بھی ویسا ہی جیسے 1446 سال پہلے تھا،
آج بھی بالکل تازہ کا تازہ ہی ہے. وہی ساری باتیں جو 1446 سال پہلے اس میں لکھی جا چکی ہیں آج بھی آپ کو وہ ساری باتیں مل جائیں گی پریکٹیکل فارم کے اندر. اور آنے والے وقت میں بھی جب قیامت، اب پتہ نہیں کب آئے قیامت پتہ نہیں کب آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو نازل ہوئے 1446 سال ہو گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ قیامت کب آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں بالکل ساتھ ہیں. بالکل آپ نے کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے. تو اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ قیامت آنے والے 50 سال میں آ جائے گی، 100 سال میں آ جائے گی، چلے حد سے حد 200 سال میں آ جائے گی. لیکن 1446 سال ہو گئے ابھی تک قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے. 1446 سال ہو گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے. تو قیامت کا نہیں پتہ کسی کو قیامت کب آئے گی. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی. کیونکہ مرنے کے بعد ہم اعمال نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد تو ہمارا نامہ اعمال بند ہے. پھر تو وہ ہم کس کیفیت میں ہیں، ہم سونے کی کیفیت میں ہیں یا عذاب قبر کی کیفیت میں ہیں یا کیا معاملات ہیں، وہ تو پھر ہمیں وہاں پر ہی پتہ چلے گا. لیکن ہمارا نامہ اعمال اب بند ہے. اب صرف 3 چیزوں کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ اگر ہم کر گئے، ہماری نیک اولاد ہے ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہے، یا بینیفیشل نالج ہے، کوئی ہم نے ایسی اچھی چیز لکھ دی ہے، کوئی بکس لکھ دی ہیں. جس طرح امام بخاری نے صحیح بخاری پر محنت کی ہے، اب لوگ احادیث کو پڑھتے ہیں، انہیں اس کا ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے. جس نے یہ قرآن لکھا ہے پرنٹنگ کے ذریعے، پھر بعض لوگوں نے ترجمے لکھے ہیں، بعض لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں، لوگ انہیں پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ شکلیں ہیں جو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا. لیکن اسی طرح یہ صدقہ جاریہ ہے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. آپ نے کوئی ویڈیو فلم آگے بھیج دی ایک گروپ کے اندر، اس کے اندر 250 لوگ ہیں، 250 لوگوں نے فلم دیکھی، وہ آپ کو 250 لوگوں کا جو گناہ جاریہ تھا وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا. اب 250 لوگوں نے، ان میں سے 100 بندے نے بھی آگے 100 گروپ میں ویڈیو بھیج دی، ان 100 گروپ میں بھی 250 بندے ہیں. تو یہ گناہ جاری سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ صرف ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے، اگر آپ اسی وقت توبہ کر لیں تو یہ ختم ہو سکتا ہے. ادروائز اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور اس کام کو نہیں چھوڑا اور آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہے، گانے شیئر کرتے رہے، فلمیں شیئر کرتے رہے، فاحش مواد جو ہے وہ آگے شیئر کرتے رہے، تو یہ پھر آپ کے لیے آخرت میں گناہ جاریہ بن جائے گا. اور شاید اتنے گناہ آپ نے دنیا میں نہ رہ کر کیے ہوں جتنے آپ کے مرنے کے بعد قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں. اور اسی طرح جو صدقہ جاریہ ہے وہ شاید اتنے گناہ، اتنے نیک کام اپنے دنیا میں نہ کیے ہوں جتنے مرنے کے بعد قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جو ہے وہ اس کا جمع ہو جائے، کیونکہ آپ نے ایک صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ دیا تھا. تو یہ دونوں پہلو ہیں، اس میں صرف ایک پہلو نہیں ہے. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب بھی ہماری طرف سے کوئی رسول آیا ان کی کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کتاب اللہ کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے، آپ آئے، آپ نے یہ قرآن مجید دیا جس نے ان کی کتابوں کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گروہ میں سے ایک جماعت تو ایسی تھی جس نے کتاب اللہ کو ہی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ جس طرح وہ جانتے ہی نہیں تھے. یعنی تورات میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پیشن گوئیاں تھیں کہ ہاں ایک پیغمبر آئے گا، بلکہ قرآن میں آئے گا کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. 1,00,000 کا مجمع بھی اگر ہو تو آپ اپنے بیٹے کو ایک دفعہ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. عمر بھائی کا یہ بیٹا بیٹھا ہے، کتنی عمر ہے ان کی؟ 6 سال عمر ہے. لیکن اگر 1,00,000 کے مجمع میں بھی یہ کہیں کھو جائے اور عمر بھائی سے
8 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد یا 1 دن کے بعد دیکھ لیں تو عمر بھائی فوراً پہچان لیں گے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہودی جو تھے وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کہ ہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی علامتیں یہ ہیں۔ تو جب پیغمبر آیا تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا۔ بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی انکار کرنے کی؟ کہ نبی جو ہیں وہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ صرف یہ وجہ تھی بس۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کسی برادری کے ساتھ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اٹ وٹے کا ویر ہے، کسی برادری کے ساتھ شدید ترین دشمنی ہے آپ کی اس برادری کے ساتھ، اور آپ کا آئے دن ان کے ساتھ جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مثال پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جب یہودی جو ہیں مشرکین سے جھگڑا کیا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ابھی ایک نبی ایسا آئے گا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے اور ہم فتح حاصل کریں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ پھر جب نبی آیا سب سے پہلے انکار انہوں نے کیا۔ اب اگر بالفرض جو دوسری برادری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کر دے تو ہم صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیں گے کہ ہاں یہ وہ برادری ہے جس کے ساتھ ہم لڑتے رہے ہیں، ہماری جنگیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور اب نبی ان کے اندر آ گیا تو گویا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہاں وہ تو نبی ہے، وہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، نمائندہ بن کے آیا، ہماری دنیا اور آخرت کی فکر کو اپنی مٹھی کے اندر سمو کے آیا ہے، اور وہ کتنی مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمیں تو چاہیے ہم اس کا ساتھ دیں۔ صرف یہودیوں نے اس ایک وجہ سے کہ ہاں جی بنی اسرائیل کے اندر نبی کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا، انہیں اصل چڑ اس بات کی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو منصب ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے چھین لیا ہے۔ نبوت والا جو منصب تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ تو جب یہ منصب ان کے اندر سے کسی دوسری قوم کے اندر گیا، پھر سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کتاب بھی نازل فرما دی۔ انہوں نے کہا کہ یعنی اگر ٹھیک ہے پیغمبر آ گئے لیکن کتاب تو وہی رہے نا جو موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کتاب تو کم از کم وہی رہے، کتاب بھی چینج ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہماری نئی حکومت آتی ہے نئے قانون بن جاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے وہ نئے قانون بنا دیتی ہے۔ تو جب بھی نیا رسول آتا ہے، نیا پیغمبر آتا ہے تو وہ ایک نئی کتاب لے کر آتا ہے۔ تو دونوں طرف سے انہیں چڑ تھی کہ ایک پیغمبر بھی دوسری بنو اسماعیل کے اندر آ گیا، پھر کتاب بھی نہیں آ گئی، ہم کس کھاتے میں رہ گئے، ہم سے تو یہ منصب اللہ نے چھین لیا۔ پھر قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب ہم نے تمہیں خیر کی امت وسط بنایا، کیونکہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا نا۔